دیکھیے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کسی وجہ سے فرمایا کہ اب اس کے شہداء افضل الشہداء ہیں اور یہ غزوہ عظیم ترین اجر رکھنے والا ہے۔ 1400 سال ہو گئے مسلمانوں کو ہندوؤں سے ٹکراتے ہوئے۔ محمد بن قاسم جب ہندوستان تشریف لائے تھے تو سوچیے تو صحیح کہ وہ کیوں تشریف لائے تھے۔ ان کی کمینگی تھی، ہماری بچیاں اٹھا کے لے گئے تھے بحری جہاز سے، پھر مسلمان ریاست کے ساتھ فارس میں حملہ کرتے رہے، اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، دہشت گرد بھیجتے رہے۔ ان کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن کمینہ بھی ہے، سفاک بھی ہے۔ جب یہ کمینہ دشمن مسلمانوں پر اختیار اور غلبہ حاصل کرتا ہے تو انتہائی حد تک سفاک اور کمینگی دکھاتا ہے، اور جب مار کھاتا ہے، جب بے عزت ہو جائے، جب ذلیل ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر دانت نکال کر آ جاتا ہے دوبارہ سے نیگوشیٹ کرنے، بات چیت کرنے کے لیے۔ لہذا جو کچھ انڈیا اس وقت کر رہا ہے اس پر حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیں صدیاں ہو گئی ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، اب تک تو ان کا مزاج سمجھ جائیے، سانپ اپنی کیچلی بدل سکتا ہے، فطرت نہیں بدل سکتا۔ یہ کمینے لوگ ہیں، ان کا وہی علاج ہے جو محمد بن قاسم نے، غزنوی نے، غوری نے اور ابدالی نے کیا تھا۔ اور اب پاک فوج ان کے ساتھ وہ سلوک کرے گی۔ غزوہ ہند یاد رکھیے گا، کوئی وجہ ہے کہ صحیح فرمایا تھا کہ ان مشرکوں کا سر کچلتے رہو۔ ایک تو ناجائز قبضہ مقبوضہ کشمیر پر، وہاں پر ظلم کیا جاتا ہے، انتہا ظلم کی ہوتی ہے، نہتے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، پھر یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ بھارت کی شکست پر کشمیری جشن نہیں منائیں گے؟ میں نے عرض کیا آپ کو کہ یہ جب اختیار اور طاقت ان کے پاس ہوتا ہے تو یہ سفاک درندے بن جاتے ہیں، اور جب یہ مار کھا کے آتے ہیں تو اتنے بے شرم ہے کہ دوبارہ اسی بے شرم شکل کے ساتھ کہ جس کو ذلیل کیا جا چکا ہوتا ہے منہ دانت نکال کر پھر واپس آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ 1947 میں 48 میں کشمیر ان کے ہاتھ سے تقریباً نکل گیا تھا، اور یہ بڑی بے شرمی سے اس وقت بھاگے تھے یونائٹڈ نیشن میں کہ جی ہمیں بچاؤ، اور قسمیں کھائیں اور وعدہ کیا کہ جی ہم ریپلائبسائٹ کرائیں گے، ہم استصواب رائے کرائیں گے، ان کی رائے پوچھیں گے، اور جو آپ کہیں گے، جو لوگ کہیں گے ہم اس کے مطابق۔ یہ صرف انہوں نے وقت گین کیا تھا، مگر آج 70 سال ہو گئے، ان کو بھی معلوم ہے کہ کشمیر پاکستان کا ہے، کشمیری پاکستان ہے، ہمارا خون و جگر اور دل کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کی ہم ایک لڑی سے، ایک تصویر سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ کشمیر کا معاملہ ان کے حلق میں سانپ کے منہ میں چھچھوندر والی بات بن گئی ہے، نہ یہ اگل سکتے ہیں نہ یہ نگل سکتے ہیں۔ اگر کشمیر ان کے ہاتھ سے نکلا تو پھر ناگالینڈ بھی جائے گا، آسام بھی جائے گا، تامل ناڈو بھی جائے گا، نیکسلائٹس بھی جائیں گے، خالستان بھی جائے گا۔ لہٰذا ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، بے شرم اور بے حیا ہیں، نہ اپنے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، نہ اپنی ذلت اور رسوائی کا انہیں خیال ہے، جیسے کہا ذلیل ہوتے ہیں لیکن دوبارہ منہ اٹھا کے دانت نکالتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کی فطرت ہے، حیران مت ہوئیے، لیکن اپنے ایک دشمن کو سمجھیے۔ اب بہت عرصہ ہو گیا ہمیں ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، 1400 سال گزر چکے ہیں مسلمانوں کو ہندوؤں سے ڈیل کرتے ہوئے، اب تو سمجھ جائیں خدا کے واسطے کہ یہ کمینے لوگ ہیں، ان سے نیگوشیشن نہیں ہو، صرف تلوار کی زبان تک۔ ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ پہلے پورے کشمیر میں تو احتجاج ہوتا ہی تھا بھارت کے خلاف، لیکن اب پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے جہاں جہاں کشمیریوں کو موقع ملتا ہے وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں اس ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف۔ دیکھیے مسئلہ صرف کشمیریوں کا بھی نہیں ہے، آپ دیکھیں خالستان، پورے دنیا میں اس وقت خالستان تحریک جس طرح چلی ہے وہ بھی تو بھارت مخالف ہے، وہ بھی تو ہندو زائنسٹ کے خلاف، برہمن راج کے خلاف ایک تحریک ہے۔ کشمیری مسلمان 70 سال سے لڑ رہے ہیں، پہلے تو سکھوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا، سارے مسلمان جو اس پنجاب میں ذبح ہوئے وہ سکھوں کے ہاتھوں ذبح ہوئے، لیکن آج سکھ روتے ہیں کہ ہم نے اس وقت غلطی کر دی، ہمیں پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ماسٹر تارا سنگھ ان کا بدبخت، اس نے مروا دیا، گاندھی کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو گیا، آج سکھ قوم روتی ہے۔ آپ نیکسلائٹس کی بات کریں، 40% سے زائد انڈیا ماوسٹ ہے، ریڈ کوریڈور کہلاتا ہے، وہاں انڈین آرمی پولیس جا نہیں سکتی، 40% سے زیادہ، 200 ڈسٹرکٹ ہیں جو ریڈ نیکسلائٹس کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسی طرح تامل ناڈو ہے، 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، پورا ہندوستان۔ ویسے ہندوستان تاریخی طور پر کبھی کوئی ملک نہیں رہا سوائے اس کے کہ جب مسلمانوں نے حکومت کی یا تھوڑا سا 90 سال انگریز نے حکومت کی، اس سے پہلے تو یہ ہزاروں راجے مہاراجے تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ جب چاہے میں سلطان محمد بن قاسم کا دور ہو، محمود غزنوی ہوں، غوری ہوں، ابدالی ہوں، یہ ساری کی ساری ریاستیں ہوا کرتی تھیں۔ لہٰذا انڈیا از این ان نیچرل اسٹیٹ، اس کو زبردستی آج کی جغرافیائی اور سیاسی نہ انگریزوں جو چھوڑ کے گئے تو اس حالات نے اس کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے۔ اٹس اے میٹر آف ٹائم ناؤ کہ یہ پورا کا پورا ہندوستان بکھر کر الگ ہو جائے گا۔ پوری تاریخ انسانیت میں سوائے مسلمانوں کے دور کے، جیسے ہم نے کہا، یہ کبھی بھی ٹائم کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک کھیل تھا، پاکستان چیمپئن بنا ہے، کشمیری پاکستانیوں کے ساتھ جشن منا رہے ہیں، عید ہمارے ساتھ ان کی ہوتی ہے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی، ان کی خوشیاں ہمارے ساتھ، ان کے غم ہمارے ساتھ، وہ بالکل ہمارے ساتھ ہر بات میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔
یہ تو ایک صرف مثال ہے کہ پاکستان میں خوشی منائی جا رہی ہے، پاکستان جیتا ہے تو ہم اپنے آپ کو پاکستانی ہی سمجھتے ہیں. ہماری طرف سے کچھ ٹھوس قدم کب نظر آئے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں سچی بات ہم بتائیں کہ خود پاکستان یتیم ہے اس وقت. ہمارے قائد اعظم کے انتقال کے بعد ہمیں کوئی باپ ملا ہی نہیں. جنریا کے دور میں تھوڑا بہت ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھا گیا کہ ہم نے اس وقت کشمیریوں کی تحریک آزادی کی مدد کی، خالصتان کو سپورٹ کیا. اس وقت ہم نے انڈیا کو ناخن چنے چبوا دیے تھے. لیکن اس کے بعد پاکستان والی جمہوریت اور ڈیموکریسی اور پاکستان کی حکومتوں نے بالکل کسی صورت میں بھی انڈیا کو اس سے زیادہ تکلیف دینے کا سوچا بھی نہیں، اور کشمیری خود تنہا بیچارے لڑتے رہے. اب وقت ہے، اب پوری دنیا کا ماحول بن چکا ہے. انڈیا افغانستان سے ہمارے اندر دہشت گردی کر رہا ہے، پوری 1 لاکھ سے زائد پاکستانی شہید کر چکا ہے. پورا جواز ہے ہمارے پاس کہ اب ہم انڈیا کے اندر آگ لگائیں. اگر نہیں لگائیں گے تو پاکستان اس طرح جلے گا جیسے آج جل رہا ہے. ہمیں کشمیریوں کی مدد کرنی ہے، سکھوں کی مدد کرنی ہے، نیکسلائٹس کی مدد کرنی ہے، تامل ناڈو کی اور 7 سسٹر اسٹیٹس کی مدد کرنی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے پاکستان کو ایک باپ چاہیے. اللہ نے جس دن ہمیں ایک صلاح الدین ایوبی دے دیا، یاد رکھیے گا کشمیر بزور شمشیر ہوگا. آپ نیگوشیٹ کر کے یونائٹڈ نیشنز کے پلیبسائٹ سے کسی تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنس سے معاہدے کر کے نیگوشیٹ کر کے کشمیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اس پر خون بہانا پڑے گا، ہمیں مشرکوں کے سر اتارنے پڑیں گے. وہ ڈاکٹرین یوز کرنی پڑے گی جو محمد بن قاسم غوری غزنوی اور عبدالی نے کی ہے اور جس کی وارث اب پاک فوج ہے. یہ غزوہ ہند کی فوج ہے. غزوہ ہند کے بغیر ان مشرکوں کا سر نہیں اترے گا، ان کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. جب تک جس طرح کرکٹ کے میدان میں آپ نے ان کو اتار کے ان کے دانت توڑے، ان کی کھال اتار دی، اسی طرح آپ کو میدان جنگ میں کرنا پڑے گا. ہم بے شک کمزور ہوں، بے شک ہماری بہت شکریہ زید حامد صاحب آپ کا. زید حامد صاحب